ایک بار دماغ پر زور ڈالیں اور سوچیں کہ آپ نے آخری بار اس چھوٹی سی چڑیا کو کب دیکھا تھا۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ہاؤس سپیرو کہلاتا ہے اور یہ اکثر دیہاتی علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ یہ چڑیا اب نظر آنا ہی بند ہو گئی ہے۔ مارچ 2011 میں ایکسپریس ٹریبیون میں یہ خبر شائع ہوئی کہ یہ پرندہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خبر خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ایک ہیومن فرینڈلی پرندہ ہے اور ایسی جگہوں پر رہتا ہے جہاں ہوا کی کوالٹی صاف ہو۔ ہوا میں اڑنے والے کیڑے مکوڑے اور پتنگے ان چڑیوں کی خوراک ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے کیڑے مار ادویات کا استعمال زیادہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ چڑیا ہمارے ماحول سے غائب ہو گئی تو ایسی خطرناک بیماریاں انسانی زندگی کو لاحق ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان میں کراچی جبکہ انڈیا میں ممبئی، اگر ان دو شہروں کو ہم دیکھیں تو ان پرندوں کی تقریباً 80% آبادی ختم ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جہاں کبھی ان پرندوں کے گھونسلے ہوا کرتے تھے اب وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے جگہ لے لی ہے۔ فصلوں میں موجود کیڑے مکوڑے جن کو یہ چڑیاں کھاتی تھیں، اب چڑیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مارنے کے لیے زہریلی ادویات کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا براہ راست اثر ہماری سبزیوں اور فروٹس تک رہ جاتا ہے، جن کو کھا کر ہم اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں میں بہت ہی مہلک یعنی کینسر جیسی بیماریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اگر فصلوں سے کیڑوں کو ختم کرنے کا کام ان چڑیوں پر ہی چھوڑ دیا جاتا تو آج ہمیں اتنی بڑی مقدار میں پیسٹی سائیڈ کا سہارا نہ لینا پڑتا۔ اللہ پاک نے دنیا میں بنائی جانے والی کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہیومن لائف سائیکل سے جڑی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے قدرتی ماحول میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں، اور اگر ہم قدرتی ماحول کو چھیڑتے ہیں تو یعنی اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ 1958 میں چائنا کے لیڈر ماؤ زے تونگ نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے 4.5 کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ چائنا میں اگلے 15 سال کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا گیا تھا جس کے مطابق صنعتی انقلاب کے ذریعے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانا تھا، اور اس منصوبے کا نام تھا دی گریٹ لیپ فارورڈ۔ اسی طرح ملک میں زرعی انقلاب لانے کے لیے چڑیوں، چوہوں، مکھیوں اور مچھروں کو مارنے کا پلان بنایا گیا کہ ان کو مار کر چین سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، کیونکہ چائنا کے ریسرچرز کے مطابق ہر سال ایک چڑیا 4 کلو اناج کھا جاتی تھی اور ساتھ میں پھلوں کو بھی نقصان پہنچاتی تھی۔ تو اب کیونکہ چڑیوں کی تعداد کروڑوں میں ہے تو ہم ان کو مار کر اپنی عوام کے لیے اناج کی ایک وافر مقدار بچا سکتے ہیں۔ اس کمپین کے لیے ایک الگ فورس تیار کی گئی اور پورے ملک سے چڑیوں کو مارنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ صرف 4 سال میں ہی پورے چائنا سے ان چڑیوں کا وجود ہی ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہاں یہ لوگ یہ بات بھول گئے تھے کہ یہ چھوٹی سی چڑیا بھی ماحول کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ اناج کھاتی ہے تو ساتھ میں کیڑے مکوڑوں کا صفایا بھی کر دیتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ جیسے ہی ان چڑیوں کی تعداد کم ہوتی گئی تو کیڑے مکوڑوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ خاص طور پر ٹڈوں کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا، کیونکہ یہ جھنڈ کی صورت میں آتے اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ چائنا نے فصلوں پر اتنے بڑے حملے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس چیز کی روک تھام کے لیے انہوں نے کیڑے مار ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن ساتھ ہی فی ایکڑ پیداوار میں بھی کافی کمی ہوتی گئی۔ اناج میں کمی ہوئی تو لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے، لوگ بھوک سے مرنے لگے، ایسی بری حالت ہو گئی کہ لوگ مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار چائنا نے تنگ آ کر 1960 کے بعد سے یہ پروگرام بند کر دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی، کیونکہ 1958 سے 1961 تک صرف 3 سالوں میں 4.5 کروڑ افراد مارے گئے تھے، اور اس سب کے پیچھے جو غلطی تھی وہ اس چھوٹے سے پرندے کو مارنے کی تھی۔ اور سیم یہی کنڈیشن اب جنوبی ایشیا میں ہوتی جا رہی ہے کہ درختوں کو ختم کرنے کی وجہ سے پرندے ختم ہو رہے ہیں، اور پرندوں کے ختم ہونے کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کیڑے مکوڑوں کا امیونٹی لیول بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر بار زیادہ زہریلا سپرے کرنا پڑتا ہے۔ ٹڈی دل کی ایک بہت بڑی تعداد ہر سال ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ محکمہ ماحولیات اس معاملے پر کسی قسم کا نوٹس بھی نہیں لے رہا اور نہ ہی کوئی آگاہی پروگرام جاری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھی اسی غلطی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ چائنا نے کی تھی۔ شہری آبادی کو بڑھانے کی فکر میں ہم نے اپنے قدرتی ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔